Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 13 مئی کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ نتن یاہو ہٹلر کی نسل کشی کو بھی پیچھے چھوڑنے کی سطح پر پہنچ چکے اور اس پر رشک کرنے والے انسان ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا بیان، کہا غزہ میں اسپتالوں پر بمباری، بچوں کو مارنا، شہریوں پر ظلم اور بے گناہ لوگوں کو بھوک، پیاس اور ادویات کی کمی کی سزا دینا، ماضی میں ہٹلر نے بھی کیا تھا کچھ ایسا۔ رفح پر بڑے آپریشن کو روکنے امریکہ نے اسرائیل کو حماس قائدین سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرنے کی دی پیشکش۔ رفح میں بڑا آپریشن نہ کرنے کے بدلے اسرائیل کو غزہ میں حماس رہنماؤں کا نشانہ بنانے، خفیہ معلومات دینے کا دیا آفر۔ وہیں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو رفح سے انقلے کا دیا حکم۔ غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کو 7 ماہ سے زائد عرصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی اپیل، کہا غزہ میں جنگ خوفناک انسانی تباہی۔ میں دوبارہ دنیا کی اپیل دہراؤں گا، فوری طور پر ہو جنگ بندی۔ بنگال میں انتخابی ریلی کے دوران پی ایم مودی نے کانگریس پر کی جم کر تنقید، راہل گاندھی کو بنایا نشانہ، کہا کانگریس کو شہزادے کی عمر سے بھی ملیں گی کم سیٹیں۔ ساتھ ہی دعویٰ کیا میں سب کا مشکور ہوں، موجودہ الیکشن ملک کی قیادت کا انتخاب، عوام کا آشیرواد صرف بی جے پی کے ساتھ۔ لوک سبھا الیکشن کے دوران مہاراشٹرا کی نو نرمان سینا پارٹی کے صدر راج ٹھاکرے کا متنازع بیان، ممبئی کی مساجد سے انڈیا اتحاد کی حق میں فتویٰ جاری کیے جانے کا کیا دعویٰ، تو مسلمانوں میں غصہ، امام مساجد اور علماء نے کی وضاحت، راج ٹھاکرے کے بیان کو بتایا بے بنیاد اور گمراہ کن۔ دہلی میں لوک سبھا الیکشن کو لے کر سیاسی گہما گہمی ہو گئی تیز۔ اسی درمیان نارتھ دہلی سے کانگریس کے امیدوار کنہیا کمار نے سی ایم اروند کیجریوال سے کی ملاقات کے بعد کنہیا کمار کا بی جے پی پر حملہ، کہا دم ہے کتنا دامن میں تیرے، دکھا لیا ہے دیکھ لیں گے۔ اتر پردیش کے رائے بریلی میں اپنے بھائی راہل گاندھی کی حمایت میں اسٹار کیمپینر پرینکا گاندھی کی انتخابی مہم، بی جے پی کے ترقی کے دعوے پر اٹھائے سوال، طنز کیا ٹی وی پر جو بھی ترقی دکھائی جا رہی وہ زمین پر دکھائی نہیں دیتی، میڈیا پر مودی کا قبضہ، دکھائی جا رہی گمراہ کن اور غلط خبریں۔ لوک سبھا الیکشن کے چوتھے فیز میں تلنگانہ سمیت 10 ریاستوں کی 96 پارلیمانی سیٹوں اور 203 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ، تلنگانہ کی 17 لوک سبھا سیٹوں کے لیے بھی پولنگ۔ امام سپریمو اسد الدین اویسی، سی ایم ریونت ریڈی، بی آر ایس سربراہ کے سی آر، تیلگو فلموں کے اداکار سمیت کئی اہم شخصیات نے بھی ڈالے ووٹ۔ لوک سبھا الیکشن کے 4تھ فیز کی ووٹنگ کے درمیان اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی کا میڈیا سے خطاب، کہا اب مودی جیتے تو سی آر پی ایف، ایس ایس پی، بی ایس ایف میں بھی لائیں گے اگنی ویر اسکیم۔ اہل وطن سے کہا اگر آپ ہندوستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کا کرے استعمال۔ تلنگانہ میں جاری لوک سبھا الیکشن کے لیے ووٹنگ کے درمیان بی جے پی امیدوارہ مادھوی لتا نے کی مسلم خواتین کی چیکنگ، خواتین کا برقع ہٹوا کر ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ اور آدھار کارڈ کیا چیک، جبکہ موقع پر موجود پولیس اہلکار دیکھتے رہے۔ عوام ہوئی برہم، اس اقدام کو بتایا الیکشن کمیشن کے اصولوں کی خلاف ورزی، بی جے پی امیدوارہ کے خلاف کیس درج۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز کی 10 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.